الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، دعائے عطار یا اللہ پاک جو کوئی رسالہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کی قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی غلامی نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے والے کی حکایت۔ ابو علی قطان کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عراق کے شہر کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں ہوں۔ وہاں میں نے محبوب پروردگار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر دن رات میں اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور آپ نے مجھے اپنے جواب سلام سے محروم فرما دیا۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود بھی بھیجتے ہو اور میرے صحابہ کو برا بھلا بھی کہتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر سرکار نامدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب میں ارشاد فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کریم نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ پاک پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صحابہ کرام کی دو اقسام۔ اس آیت مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو اقسام بیان کی گئیں، اور ان سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ترجمہ کنز ایمان، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا کے تحت شیخ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کیا
اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی کی تعریف حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ثم مات علی الاسلام، یعنی جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال شریف ہوا، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد اکابر محدثین کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 1,00,000 سے 1,25,000 کے درمیان تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام معلوم نہیں، جن کے معلوم ہیں ان کی تعداد تقریباً 7,000 ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام کی ترتیب حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد انبیاء و مرسلین، تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسان، جن اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیت الرضوان رضی اللہ عنہم کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی یعنی یقینی جنتی ہیں۔ عبارت میں فرشتوں سے مراد عام فرشتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تمام فرشتوں سے افضل نہیں ہیں، بلکہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجے والے فرشتے جنہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، جن میں عرش اٹھانے والے اور رسول فرشتے جیسے جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام داخل ہیں، یہ فرشتے تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4 یاران نبی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جنہیں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے علم تفسیر حاصل ہوا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کے اس حصے کما آمن الناس، ترجمہ کنز الایمان، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ ان 4 یاروں کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کا خلوص
اس وقت عوام و خواص میں مشہور ہو چکا تھا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ الفاظ معنی: جنان جنتیں، محبان محبت کرنے والے، شرح کلام رضا، جو اپنے سینوں میں باغ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چار مہکتے پھولوں یعنی چار یاروں کی محبت قبروں میں ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ان کی قبریں جنت کے باغ بن جائیں گی۔ اللہ میرا حشر ہو بو بکر اور عمر، عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایمان افروز حکایت تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان ملک شام آئے تو ایک راہب یعنی عیسائی عبادت گزار سے سامنا ہوا۔ راہب نے انہیں دیکھ کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواری یعنی ساتھی جنہیں سولی دی گئی اور آروں سے چیرا گیا، وہ بھی مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت میں اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام تک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، راہب نے جن کی تعریف کی تھی آپ ان صحابہ کرام کے نام بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت بلال اور حضرت سعد بن عبادہ علیہم رضوان کا نام لیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی رسول کا مرتبہ، صحابی رسول ہونا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے سے بڑا ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہر صحابی عادل اور جنتی ہے۔ کوئی شخص بھلے کتنی ہی عبادت کر لے، وہ کبھی بھی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم و عمل حاصل کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پائی۔ وہ تو انسان کیا، فرشتوں سے بھی بڑھ گئے۔ فرشتوں سے افضل میں وہی تفصیل ہے جو پچھلے صفحات پر بیان ہوئی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دن عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی سے کوئی بھی ولی بڑھ نہیں سکتا۔ پارے شریعت میں ہے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اہل خیر و صلاح یعنی بھلائی والے اور عادل ہیں۔ ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر یعنی بھلائی ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی برا عقیدہ رکھنا بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم یعنی جہنم کا حقدار ہونا ہے، کہ وہ
بد اعتقادی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض یعنی دشمنی ہے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ کانا مردہ، مکتبۃ المدینہ کے 48 صفحات کے رسالے قبر والوں کی 25 حکایات صفحہ 26 پر ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ کانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا، میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک شان میں عیب نکالے، اللہ پاک نے مجھ کو عیب دار کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فرشتے صحابہ کا استقبال کریں گے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ وہ جہنم کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ اللہ پاک پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 سے 103 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ میں انہی میں سے ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 تلاوت فرمائی، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میں انہی میں سے ہوں۔ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان اور طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم بھی انہی میں سے ہیں۔ اللہ پاک پارہ 19 سورۃ النمل آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کردہ آیت مبارکہ کے اس حصے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ترجمہ کنز الایمان اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں، چنے ہوئے بندوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام مراد ہیں۔ حرام، حرام
سخت حرام۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہم یعنی آپس میں لڑائی وغیرہ کے جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام، حرام سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں۔ میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ کیوں ہو مایوس اے فقیرو، آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا۔ یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 40 حدیثیں پہنچانے کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ پاک قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع و گواہ ہوں گا۔ اس سے مراد 40 احادیث کو لوگوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ یاد نہ ہوں۔ الحمدللہ حدیث پاک میں بیان کی گئی فضیلت پانے کی نیت سے فضائل صحابہ کے متعلق 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں۔ فضائل صحابہ کے بارے میں 40 حدیثیں۔ نمبر 1، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تابعین، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین۔ دور صحابہ کی مدحت شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بر بنائے قول مشہور صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ 110 ہجری میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے صحابی رسول حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کے انتقال شریف پر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد 70 سال تک تابعین کا دور رہا، پھر 50 برس تبع تابعین کا رہا، لگ بھگ یعنی تقریباً 220 ہجری 220 ہجری میں تبع تابعین کا دور مبارک ختم ہو گیا۔ نمبر 2، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ علیہم رضوان کو دیکھا۔ نمبر 3، میرے صحابہ میں سے جو صحابی جس سرزمین میں فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس صحابی کو ان یعنی وہاں کے مسلمانوں کے لیے نور و رہنما بنا کر اٹھایا جائے گا۔ نمبر 4، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یعنی 1 کلو میں 40 گرام کم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس مد کے آدھے۔ نمبر 5، انصار یعنی انصاری صحابہ سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ نمبر 6، تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھا اور میری صحبت اختیار کی یعنی صحابی۔ خدا کی قسم تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور اس کی صحبت اختیار کی یعنی تابعی۔ خدا کی قسم
تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا اور اس کی صحبت اختیار کی یعنی تبع تابعی۔ نمبر 7، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں۔ نمبر 8، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء یعنی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نمبر 9، انصار یعنی انصاری صحابہ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور ان سے دشمنی نہ کرے گا مگر منافق۔ تو جس نے ان سے محبت کی اللہ پاک اس سے محبت کرے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ پاک اس سے ناراض ہو۔ نمبر 10، جو اللہ پاک اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار یعنی انصاری صحابہ سے بغض نہیں رکھتا۔ نمبر 11، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ شرح حدیث، اس سے مراد وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس میں 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان شامل تھے۔ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ اور حدیث پاک میں جو انشاءاللہ کہا گیا ہے یہ شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ پاک کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نمبر 12، سب سے افضل میں اور میرے صحابہ ہیں۔ عرض کی گئی پھر کون افضل ہے؟ ارشاد فرمایا پھر وہ لوگ افضل ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے یعنی ان کو فالو کریں گے۔ عرض کی گئی پھر کون؟ ارشاد فرمایا پھر وہ جو ان یعنی تابعین کی پیروی کریں گے۔ نمبر 13، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ شرح حدیث، معراج شریف میں ہے صحابہ کرام کے زمانے میں اگرچہ فتنے ہوئے مگر مسلمانوں کا دین بڑے پیمانے پر ایسا نہ بگڑا تھا جیسا کہ صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد میں بگڑا، اور اب اس زمانے کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ نمبر 14، اللہم اغفر للصحابہ ولمن رعا یعنی اے اللہ میرے صحابہ کی مغفرت فرما، اور جس نے انہیں دیکھا اور جس نے ان کے دیکھنے والے کو دیکھا ان کی بھی مغفرت فرما۔ نمبر 15، اللہ پاک جب جس کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 16، سب سے پہلے میرے لیے پل صراط کو دوزخ پر رکھا جائے گا، میں اور میرے صحابہ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 17، اللہ پاک نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور میرے تمام صحابہ میں خیر یعنی بھلائی ہے۔ نمبر 18، ستاروں کے متعلق سوال نہ کرو، اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر نہ کرو، اور میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو تو یہ خالص ایمان ہے۔ نمبر 19، میرے تمام صحابہ سے جو محبت کرے ان کی مدد کرے اور ان کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرے تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنت میں میرے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 20،
میرے صحابہ کی میری وجہ سے جس نے حفاظت اور عزت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ یعنی حفاظت کرنے والا ہوں گا، اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے۔ نمبر 21، جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ پاک کی لعنت، اور جو ان کی عزت کی حفاظت کرے میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا، یعنی اسے جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ نمبر 22، جس نے میرے صحابہ کے متعلق اچھی بات کہی وہ نفاق سے بری یعنی آزاد ہو گیا، جس نے میرے صحابہ کے متعلق بری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ 23، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔ اللہ و رسول کو ایذا دینے والوں کو عذاب کی وعید۔ اللہ و رسول کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 24، قیامت کے دن ہر شخص کو نجات کی امید ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، بے شک اہل محشر ان یعنی صحابہ کو گالی دینے والوں پر لعنت کریں گے۔ 25، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، یعنی جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو باز رہو، یعنی برا کہنے سے باز رہو۔ شرح حدیث، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہنے سے باز رہو، کیونکہ قرآن کریم میں ان کے لیے رضا الہی کا مجدہ یعنی خوشخبری بیان ہو چکی ہے، لہذا ضرور ان کا انجام یعنی ٹھکانہ پرہیزگاری اور رضا الہی کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور یہ وہ حقوق ہیں جو امت کے ذمے باقی ہیں، لہذا جب بھی ان کا ذکر ہو تو صرف اور صرف بھلائی اور ان کے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ ہو۔ 26، بے شک روز قیامت لوگوں میں شدید ترین عذاب اس کو ہوگا جس نے انبیاء علیہم السلام کو برا کہا، پھر اس کو جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، پھر اس کو جس نے مسلمانوں کو برا کہا۔ 27، اللہ پاک کی اس شخص پر لعنت ہو جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، صحابہ کو عیب لگانے والے۔ 28، بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب یعنی سلیکٹ فرما لیا اور میرے صحابہ منتخب فرمائے، اور ان قریب ایسی قوم آئے گی جو ان کی شان گھٹائے گی، انہیں عیب لگائے گی اور گالی دے گی، لہذا تم نہ ان کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ پینا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ 29،
بے شک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ پر جرت کرنے والے ہیں۔ شرح حدیث یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کی شان و منصب کے لائق نہیں، ایسا کرنا سخت ترین حرام کام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہنا برائی پر جری یعنی جرت کرنے والا ہونے کی علامت ہے، اور ان کی عزت و احترام کرنا اچھا ہونے کی علامت ہے۔ اور حق یعنی صحیح بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم کی جائے اور ان کو برا کہنے سے زبان کو روکا جائے، چاہے وہ صحابہ کرام مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے۔ نمبر 30، جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، اللہ پاک اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ 31، جو شخص میرے صحابہ، ازواج اور اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے اور ان میں سے کسی پر طعن نہیں کرتا یعنی برا بھلا نہیں کہتا اور ان کی محبت پر دنیا سے انتقال کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ صالحین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا درجہ اور جزا ہر اعتبار سے صالحین کی مثل ہوگی، بلکہ کسی درجے میں کسی خاص اعتبار سے شرکت ہوگی، اگرچہ مقام و عزت و معیار کے اعتبار سے لاکھوں درجے فرق ہو، جیسے محل میں بادشاہ اور غلام یا کوٹھی میں سیٹھ اور ملازم دونوں ہوتے ہیں، لیکن فرق واضح ہے۔ 32، میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ 33، میرے بعد میرے اصحاب سے کچھ لغزش ہوگی، اللہ پاک انہیں میری صحبت کے سبب معاف فرما دے گا، اور ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ پاک منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان بعد والوں کے متعلق فرمایا، یہ وہ ہیں جو ان لغزشوں کے سبب صحابہ پر طعن کریں گے۔ 34، میری امت میں میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔ 35، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو اللہ پاک کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کرام تو خیر ہی خیر ہیں، تم ان کو برا کہتے ہو تو وہ برائی خود تمہاری طرف ہی لوٹتی ہے اور اس کا وبال تم پر ہی پڑتا ہے۔ 36، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں۔ شرح حدیث، معراج شریف میں ہے، یعنی کسی کی عداوت، کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے، وہاں کدورت یعنی بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں۔ 37، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تم یعنی انصاری صحابہ ہو، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ تم محبوب یعنی پیارے ہو۔ 38، مہاجرین و انصار مدینہ شریف کے گرد خندق کھودنے میں مصروف تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ بھلائی نہیں مگر آخرت کی بھلائی، پس انصار و مہاجرین میں برکت فرما۔ 39، اگر لوگ ایک جنگل یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار یعنی انصاری صحابہ کے جنگل یا ان کی گھاٹی میں چلوں، اور انصار اندرونی لباس کی طرح ہیں
اور باقی لوگ بیرونی لباس یعنی باہری لباس کی طرح ہیں۔ شرح حدیث معراج شریف میں ہے، یعنی اگر تمام جہان کی رائے ایک ہو اور انصار یعنی انصاری صحابہ کی رائے دوسری ہو تو میں انصار کی رائے کے موافق رائے دوں گا، تمام کی رائوں پر انصار کی رائے کو ترجیح دوں گا۔ یہ مطلب نہیں کہ میں انصار کی اتباع کروں گا، سارا جہان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص یا کسی قوم کے متبع یعنی پیروی کرنے والے نہیں۔ الناس یعنی باقی لوگ سے مراد عام مومنین ہیں، حضرات خلفائے راشدین یا فاطمہ زہرا و حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اس میں داخل نہیں۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 40۔ اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، یعنی اے اللہ انصار یعنی انصاری صحابہ کی اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کی مغفرت فرما۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہوں دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں ہو مایوس اے فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، واسطہ تم کو شہا اصحاب و اہل بیت کا، ہر برس میں حج کروں میٹھا مدینہ دیکھ لوں، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، درد عصیاں کی دوا مل جائے میں بن جاؤں نیک، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دور ہو دنیا سے مولا یہ کرونا کی وبا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا،
شاہ کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، تنگ دستی دور ہو اور رزق میں برکت ملے، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔